السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جگر گوشہ رسول حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کریں گے کہ حسنین کریمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے عزیز تھے اور ان کی کیا فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر کیا ارشاد فرمائے اور حضور پاک کو امام عالیہ مقام سے کتنی محبت تھی۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار، خانودہ نبوت کے خوشنما خوشبودار پھول، عظیم نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور چشم علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں منفرد، یکتا اور بہت اعلیٰ تھے۔ ان کی عظمت اور جلالت اور شان و عظمت میں پوری امت ہر دور میں متفق رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ وہ شہید کربلا ہیں کہ جن کی شہادت عظمیٰ اور مقام شہادت و تین شہادت سے آگاہی احادیث کی تمام کتب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر اور مناقبت و فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے سال کے 5ویں مہینے کی 15 تاریخ کو پیدا ہوئے اور محرم 21 ہجری کے 10ویں دن بروز جمعۃ المبارک شہید ہوئے۔ آپ کی عمر 54 سال 6.5 ماہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی اور ان کے منہ میں لعاب دان ڈالا اور ان کے لیے دعا کی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ اس سے پہلے آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔ نبی کریم نے 7ویں روز ان کا نام رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مشابہ تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے زیادہ مشابہ تھا۔ حضرت حسین نے حضور پاک کی زندگی سے 5 سال یا اس کے قریب پائے اور آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل اور قدر صحابی تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے اور رسول اکرم کو آپ سے اور اسی طرح حسن سے شدید محبت تھی۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت بریدہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین نمودار ہوئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی تھی اور وہ بار بار ان میں پھسل رہے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر آپ انہیں اٹھائے ہوئے منبر پر چڑھے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں جا سکا۔ پھر آپ نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھے سلام کرنے اور مجھے یہ خوشخبری دینے کی اجازت طلب کی ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور حضرت حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت جبرائیل نے پہلے ہی رسول اکرم کو آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت حسین میرے پاس تھے۔ اچانک وہ رونے لگ گئے۔ میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جبرائیل نے پوچھا، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ کی امت انہیں عن قریب قتل کر دے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی اور یہ وہ سرزمین تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو تم لوگوں سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے، اور جو تم سے صلح رکھے میری اس سے صلح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ایک کندھے پر حضرت امام حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ کبھی حسن اور کبھی حسین کو چومتے آ رہے تھے
کہ آپ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کود کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو پکڑ کر آرام سے نیچے بٹھا دیا۔ آپ دوبارہ سجدے میں گئے تو پھر وہ دونوں پہلے کی طرح کود کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان دونوں کو گود میں بٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں انہیں ان کی ماں کے پاس چھوڑاؤں؟ اسی اثنا میں بجلی چمکی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے اپنی ماں کے پاس پہنچنے تک بجلی کی روشنی قائم رہی۔ حضرت عمر حضرت حسن اور حضرت حسین کا احترام کرتے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ کی طرح انہیں بھی محبت بھرے تحفے دیتے۔ ایک دفعہ یمن سے کچھ کپڑا آیا جو حضرت عمر نے فرزندان صحابہ میں تقسیم کر دیا، لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین کو ان میں سے کچھ نہ دیا اور کہا کہ ان کپڑوں میں ان کے شایان شان کوئی کپڑا نہیں تھا۔ پھر آپ نے یمن کے گورنر کو خط لکھ بھیجا اور اس نے حسنین کرمین کے لیے نیا کپڑا تیار کرایا۔ عزار بن حریث سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن العاص کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے سامنے سے حضرت امام حسین کو آتے دیکھا اور کہا، یہ آسمان والوں کو اہل زمین میں آج سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول خدا کی حضرت امام حسین سے محبت اور پیار کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ جس نے حسین علیہ السلام سے محبت رکھی اور خدا کے رسول کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کر لبوں کو بوسہ دیتے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکون پذیر ہوں گے تو جنت سوال کرے گی، پروردگار، کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو 2 ارکان سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حسنین کرمین کے فضائل کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک ایسا موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران حضرت امام حسین کی وجہ سے اپنے سجدے کو طول دیا۔ رسول خدا اس حال میں تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی حال میں رسول اکرم آگے تشریف لائے اور انہیں بٹھا دیا، پھر اپنے نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز ادا کرنے لگے۔ دوران نماز اپنے سجدے کو طویل فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ حضور اکرم حالت سجدہ میں ہیں اور شہزادہ آپ کی پشت انور پر سوار ہیں، تو پھر میں بھی سجدے میں چلا گیا۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آ گیا یا پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، اور جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے اجلت کرنا ناپسند ہوا۔ اپنے دونوں لاڈلے نواسوں کے آنسو حضور اکرم سے برداشت نہیں ہوئے، جیسا کہ ایک روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور خانہ حضرت فاطمہ کی طرف سے گزر ہوا تو آپ نے حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ بیٹی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے پیارے نواسے حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم کہ بچپن میں آپ ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن قابل غور بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جب یزیدوں نے اسی پیارے نواسے پر ظلم کی انتہا کر دی تو اس کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو سارے عریاں بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، تو حضور کی روح پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اور پروردگار عالم کا یہ ارشاد اس موقع کی وضاحت میں اس طرح کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس تشریف لائیں اور دونوں شہزادے بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے شہزادے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حسن علیہ السلام میرے جاہ و جلال اور سرداری کا وارث، اور حسین علیہ السلام میری جرت و شجاعت کا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے، اور ذلت آمیز عذاب ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔